تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة۔ قابل احترام ذمہ داران مدرسہ و ذمہ داران جمعیت و جماعت و ذمہ داران مسجد ہذا، و عزیز طلباء اور طالبات، آج میں آپ کے درمیان اس جلسے میں شریک ہو کر دلی فرحت محسوس کر رہا ہوں، چونکہ یہ سالانہ جلسہ 3 افراد کی محنتوں کا ثمرہ سامنے آ رہا ہے۔ اساتذہ نے طلباء پر محنت کی، اور طلباء اور طالبات نے اساتذہ کی دی ہوئی تعلیم کو سیکھا، اور اسی طرح آپ کے والدین نے آپ کو پابندی سے مدرسہ بھیجا، اور مدرسے کے ذمہ داران نے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے بہترین اساتذہ کا انتظام کیا، اور تعلیم اور تعلم کا انتظام کیا۔ ان تمام کا یہ حسین امتزاج کا رزلٹ ہے کہ ماشاء اللہ طلباء اور طالبات نے اچھی محنت کی، اور بڑے ہی اچھے انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیمات کو اچھے انداز سے پیش کر رہے تھے۔ اس موقع پر میں جناب ناصر حسین نظامی صاحب، جناب حبیب صاحب، جناب عبدالحمید صاحب، اور دیگر یہاں کے جو بھی ذمہ داران ہیں، مجھے نام یاد نہیں آ رہے ہیں، میں ان تمام کو اس موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑی اچھی کاوش ہے کہ آپ لوگوں نے
अच्छी मेहनत की और एक आदम हिफ्ज स्कूल कायम किया और शाम का मकतब कायम किया। आपको मालूम होना चाहिए कि ये हिफ्ज का इदारा, ये मकतब की तालीम कोई मामूली तालीम नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए, एक वक्त वो था, मैं भी तालिब इल्म था, मैं भी मकतब का एक तालिब इल्म था, जो आज एक आलिम बनकर मैं आपके सामने खड़ा हूं। कल आपके जैसा मैं नीचे बैठा हुआ था, यही इल्म की सीढ़ियों को पार करते हुए यहां आ गया, और आज आप नीचे बैठे हुए हैं। कल इन्हीं में से बड़े बड़े हुफ्फाज और उलमा निकलने वाले हैं। किसने ये ख्वाब देखा है कि इसमें से बड़े बड़े हुफ्फाज और उलमा निकलने वाले हैं? तो ये जिसके ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नासु मआदिनुन कमआदिन ज़हबी वल फिज़्ज़ा। ये लड़के और लड़कियां क्या हैं? ये जमीन की कान की तरह हैं। बाज़ जमीन में सोना उगलता है, बाज़ जमीन में चांदी, बाज़ जमीनों में कोयला, बाज़ जमीन में लोहा। पता नहीं कि आप में से कितने ऐसे तलबा और तालिबात होंगे जो सोने की कान की तरह होंगे, जिन पर मेहनत करने के बाद वाकई वो मेहनतें रंग लाएंगी और आगे चलकर उलमा और हुफ्फाज की शक्ल में और कायद की शक्ल में, इमाम की शक्ल में आप जो है क्या है सामने आएंगे। एक दिन वो आने वाला है, वो दिन दूर नहीं है। आज हम आप पे मेहनत कर रहे हैं, ये बच्चों पे मेहनत करते हैं, लोगों को उतना रिजल्ट नहीं आता है। आपको मालूम होना चाहिए, यही मकतब है जो बड़े बड़े इदारों में दाखिले का जरिया है। जो बड़े बड़े इदारे हैं वो ये उन इदारों की ये फीडबैक हैं। अगर हम इन बच्चों को तैयार करेंगे तो फिर वो बड़े इदारों में, चाहे वो जामिया सलफिया बनारस हो या जामिया दारुस्सलाम उमराबाद हो, जामिया मोहम्मदिया अरबिया रहतुलुक हो या जामिया मोहम्मदिया मालेगांव हो या कोई इदारा भी हो, जो बड़े इदारे हैं वहां से उलमा नजर आ रहे हैं और वहां के उलमा के नाम आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके इस इदारे का नाम नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस इदारे की रमक, ये चिंगारी आखिर वक्त तक जो है क्या बरकरार रहेगी। आज भी हम नहीं बोले हैं, आज भी हमें याद है कि हम पहले मकतब में पढ़ते थे, वही मकतब ने आज हमें आलिम बनाया और जो है दीगर शोबे जात ने हमें कई मौके मिले और उन तमाम शोबों को पूरा किया। तो ये कोई मामूली नहीं है, इसको आप मामूली मत समझिए। यही चीज है कि किश्त अव्वल चुन है नेमारे कच इमारत तासुरैया दीवार कच। अगर इन बच्चों को अगर हम मजबूती से तालीम देंगे तो इनसे क्या पैदा होगा? दीन और ईमान की हिफाजत होगी। आज हम देख रहे हैं कि बच्चे भाग गए, बच्चियां भाग गईं, बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुन रहे हैं और न जाने क्या क्या शिकवे और शिकायत सुनने में आते हैं, देखने में आते हैं, और कई हादिसात, कई कत्ल के वारदात, न जाने क्या क्या हो रहा, कहीं खुदकुशी हो रही है, कहीं जराइम में मुब्तला हैं। तो इन सब का तदारुक बुनियादी चीज हम मकतब को मजबूत करें। मकतब में हम इन्हें अकीदे की तालीम दें, अखलाक की तरबियत दें। यहीं से अगर इनको मजबूत तैयार किया जाए, अच्छाई को अच्छाई समझने लग जाएं, बुराई को बुराई समझने लग जाएं, इनकी खमीर में यह चीज आ जाए, तो फिर कोई भी इनको जो है क्या बिगाड़ नहीं सकता, कोई इनको गलत राह पे डाल नहीं सकता।
تو لہذا ان بچوں پہ محنت کی سخت ضرورت ہے۔ یہ بچے کیا ہیں؟ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ ایک صاف کانچ کے گلاس کے مانند ہیں، اس میں جیسے رنگ ڈالیں گے ویسے ہی نظر آئے گا۔ تو اسی طرح سے ان کے اندر اچھے اخلاق، اچھی تعلیم اور دین و ایمان کے جو تعلیم ان کے اندر بھر دیں گے تو وہی چیز آگے نظر آنے والی ہے۔ تو یہ بچے جو آج حافظ بن رہے ہیں، یہ بچے جو آج والدین کے بارے میں خدمت کی اور اطاعت کی بات کر رہے ہیں، توحید کے گن گا رہے ہیں، پیارے رسول سے محبت کے گن گا رہے ہیں، ان کی خمیر میں ہم نے یہ چیز بھر دی ہے تو آگے چل کر ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، بے راہ روی کا جو شکار ہو رہا ہے، اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ اس کی گھٹی میں توحید کی شمع نہیں جلائی گئی ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں اللہ کا انکار کرنے والا اتنا بڑا آدمی، اتنی بڑی دولت، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کا انکار کرا۔ جبکہ ہم بچوں کو یہ یاد دلاتے ہیں، بچہ جانتا ہے اللہ کہاں ہے، اللہ عرش پہ مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، توحید کے بارے میں اچھی طرح سے انہیں سمجھا دیا جاتا ہے۔ تو واقعی آج کے تعلیمی مظاہرے سے میں کافی متاثر ہوا۔ ابھی شیخ بھی آ چکے ہیں، میں مزید بہت ساری باتیں بتانا چاہ رہا تھا کہ فاضل مہمان آپ کے درمیان تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم سنیں گے۔ ہم تو یہاں مقامی ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ جمعہ میں اور دیگر مواقع پر بھی بارہ آپ کے درمیان آتے رہتے ہیں، اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہی کہوں گا کہ مکتب کو معمولی نہ سمجھیں، اس پر خوب محنت کریں۔ اور آدم حفظ اسکول جو چل رہا ہے، طلبہ بھی آپ ماشاءاللہ اچھے انداز سے قرات کی ہے اور اچھا پڑھ رہے ہیں، ان پر مزید محنت کریں۔ مالداروں کو چاہیے کہ اپنا سرمایہ ایسی جگہ ضرور لگائیں، اور اساتذہ بھی ان پر جان توڑ محنت کریں، اور ذمہ داران بھی ان کو پر جو ہے اور مزید جو ہے کیا مشورے کریں، اور اس کو کیسے ہم جو ہے کیا ہے اور اچھا بنا سکتے ہیں، نصاب کیسے عمدہ بنا سکتے ہیں، اور کیا ہم رنگ بھر سکتے ہیں، اس کی کوشش کر کے مزید اس کو جو ہے فروغ دیں۔ واقعی اس کی کمی آج ہم محسوس کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہم نے بھی اپنے دیکھا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں، تو مسجد نہیں اور جو مکتب نہیں تھا، تو وہ فلاں بازو کے گھر میں جو ہے پڑھاتے، لیکن پیر جمعرات کو فاتحہ کا کھلاتے۔ اب کوئی پڑھانے والا نہیں، تو ہم اپنے بچوں کو، اپنا بچہ ہمارے پاس کہاں پڑھے گا، نہیں پڑھتا۔ بھائی آپ ایسے مسجد میں توحید کی شمع جلا رہے ہیں، مسجد کا نام توحید، بچوں کے اندر توحید اجاگر کر رہے ہیں، واقعی اس کو غنیمت سمجھیں، اور اس کو جو ہے ہر طرح سے جو ہے کیا ہے اس کی مدد کریں، تعاون کریں، اور اس کے لیے خوب محنت کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے جذبات کو، ہم سب کی جو ہے ارادوں کو مضبوط بنائے، اور خالص نیت کے ساتھ دین کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کے کام کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے ہم سب کو بچائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔